والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. حضرات سامعین کرام، معزز مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں، آج ہم پرخطر دو راہیں پر کھڑے ہیں جہاں بجا آشیانوں پر بجلیاں گر رہی ہیں. اغیار کی رعد و برق ہمارے آشیانے وقار و تمکنت کو راکھ کا ڈھیر بنا چکی ہیں. مقبوضہ کشمیر کے مسلمان چیخ چیخ کر کسی فریاد رس کو پکار رہے ہیں تو فلسطین میں ان کے مقدس خون کی بہتی ندیاں بھی نظر آتی ہیں. ایک طرف سے بے بس و بے کس بھارتی مسلمانوں کی آہوں بھگا اور نالے شیون کی بازگشت کانوں سے ٹکرا ٹکرا کر ہمیں ہلکان کیے جا رہی ہیں، تو کہیں جسور و غیور بوسینیائی عوام بن جائے عیسائیت میں تڑپ تڑپ کر روح غزنوی و ایوبی کو تڑپا رہے ہیں. شکست و ریخت کے ایسے شواہد کی موجودگی میں غارت غری کی دہلیز پر بیٹھے اگر میں یہ کہہ دوں کہ عظیم امریکہ کا سطح ہستی پر وجود تک باقی نہیں تو آپ یقیناً میرے فاخر العقل ہونے کا فتویٰ صادر کر دیں گے، کیونکہ امریکہ اس دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. آپ کے نزدیک ان کی مادی قوت اور سائنسی تخلیق تشت اسبام ہے جو ان کی مادی قوت اور سطوت و جبروت سے انکار کرتا ہے. آپ کے نزدیک کم عقلی اور لا علمی کا اظہار کرتا ہے. کیا آپ اسی لیے مجھے مخبوط الحواس کہتے گئے؟ نہیں، میں دیوانہ نہیں، میں خرد و شعور سے بیگانہ نہیں. کاش اے مسلمان تو نقش عالم کو میری نظر سے دیکھ سکے تو تجھے یقین محکم ہو جائے کہ ان کا وجود مانند شہاب ناپائیدار و مستعار ہے. ان کے آلات عسکری اپنے کف سے زیادہ وقت نہیں رکھتے. اے مسلمان، تجھ پر امریکہ و اسرائیل کے خوف سے لاشا کیوں تاری ہے؟ اسے خودداری کہتے ہیں. کیا یہی متاع خودداری ہے؟ اے فرزند مسلم، تیری تحلیل و تقریر میں تملک کا انداز کیوں ہے؟ غلط مردار تیرا ایمان ناساز کیوں ہے؟ ہاں تملک پیش کی دیکھ آبرو والوں کی تو، ہاں تملک پیش کی دیکھ آبرو والوں کی تو، اور جو بے آبرو تھے ان کی خودداری بھی دیکھ. کیا انقلاب زمانہ ہے جن کے خیموں نے تیز سے بجلیاں آتش کی بھیک مانگا کرتی تھی، جن کے ولولوں کی آگے شورش سے معمور بفری موجے سجدے کیا کرتے تھے، جنہوں نے بندے نوازیوں کے آئین ترتیب کیے، مساوات کے دستور مرتب کیے، جنہوں نے ایران اور روم کے شاہی محلات زیر و زبر کر ڈالے، کائنات کے راز ہائے سربستہ کو فاش کیا. لیکن آج ان کا آشیانہ افکار عمل جو سے جہاد مذاق خودی اور دستور زندگی سے ٹکی ہے. وصف خودی کو حرف جنوں میں کر تلاش، وصف خودی کو حرف جنوں میں کر تلاش انسان کی زندگی کی جا آبرو میں ہے. اے مسلمان، اگر روح قرآنی سے تیری شرح سائن ہو جائے تو امریکہ و اسرائیل کو پاؤں کی ٹھکروں سے اڑا سکتا ہے. اگر تجھ میں صوت حیدری اور جوش شبیری پیدا ہو جائے تو تیری خاک قلم سے ناقابل تصویر تیرے تعمیر ہو سکتے ہیں. اور اگر تو شیر میسور کی شمشیر پٹپاس کو تلاش کر سکے تو مغربی مائیں آج بھی اپنے بچوں کو تیرے نام سے ڈرایا کرے گی. جو قومیں اغیار کی دہلیز پر سر نیاز خم کرتی ہیں وہ صفحۂ ہستی سے حرف قلم کی طرح مٹا دی جاتی ہے. زندہ رہنے کا حق اسے ہوتا ہے جو اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے کا قدر ہو. مگر مسلمان، تجھے کیا ہوا؟ تجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تیرا مقام کیا تھا؟ امریکہ کی عسکری قوت سے لرزانے والوں، یہ بھی یاد رکھو کہ طوفانوں میں ہمارے زندگی کے سامان موجود ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کافر کو زندگی عزیز اور راہ خدا میں مومن کو موت عزیز کر ہوا کرتی ہے. مگر یہ کیا ہے کہ تو در غیب پر سجدہ کر کے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. میری تو یہ دعا ہے کہ کوئی بندہ خدا موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. مسلمانوں، تاریخ عالم شاہد ہے کہ جن لوگوں کی شمشیر زد آلود ہو گئی، جن کی انگلیاں طاؤس اور رباب کے تاروں پر نقش کرنے لگی، وہ ہمیشہ دولت و عزت، متاع غرق اور شہرت سے محروم رہ گئے.
بندہ نقوش لوح جہاں سے مان پڑ گئے۔ اگر آپ اس حقیقت کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو دریا کبیر کی آبشاروں سے پوچھئے کہ جن پر سسکیوں کا گمان ہوتا ہے قرطبہ و کرناٹک کے خندرات سے عظیم بلاد اسلامیہ کی خط و خال تلاش کیجئے کہ جن کی حسن و رعنائی نے شمس و قمر کی آنکھیں خیرہ کر دی تھی۔ جو قوم اسلام کی عظیم روایات سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے، سپاہیانہ سخت و کوشی کے بجائے تناسانی کو اپنا رفیق حیات سمجھ لیتی ہے، جب جنگی سرگرمیوں کی جگہ شطرنج کے مہروں کو مل جاتی ہے تو زندگی کی اقدار چھن جایا کرتی ہے، غلامی ان کا دائمی مقدر بن جاتی ہے اور آئندہ نسلیں ان کی ویران قبروں پر حقار سے کتریاں پھینکا کرتے ہیں۔ مگر اس کے برعکس کامیاب و کامران وہ ہوئے جن بندگان خدا نے شریعت اسلامیہ اور نیابت الہی کے حقیقی مفہوم کو سمجھا، پھولوں کی دنیا سے نکل کر خالد مغیلہ کے راستوں پر گامزن ہوئے، سلگتی ہوئی چنگاریوں کو کلیوں سے تشبیہ دی، جن کی عزم و ثبات نے چٹانوں سے ٹکرانے کو بازیگر طفلہ جانا، جنہوں نے رود دماغی طغیانی کو اضطراب سمجھ کر ثابت کر دیا۔ مسلمانوں، آئینہ تاریخ میں آج بھی وہ معرکے دیکھے جا سکتے ہیں جب نہت مسلمان عقابی روح جرات شیرانہ اور پیغام انقلاب کو لے کر اٹھے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ ہٹلر نے اپنی قوم میں ذوق عنانیت اجاگر کر کے دنیا کے عظیم الشان طاقتوں سے ٹکر لی تو کہیں اتاتورک نے احساس خودداری، آزادی کی طرف اور انقلاب کا درس دے کر قوم کو نئی زندگی سے آشنا کیا۔ آج اگر پسماندہ قومیں جنگی پیچ و خم اور فوجی زیر و بم سے نہ آشنا ہے تو بڑی طاقتیں کانچ کا گھرانہ سمجھ کر ان سے کھیلنا چاہتی ہے۔ اسی لیے تقاضۂ وقت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے گمگشتہ خزانوں کو تلاش کریں اور افسانوں کی دنیا سے نکل کر معرکوں کی پوچھ کا داستان ختم کریں، کیونکہ اسی میں مستقبل کا راز مضمر ہے، اسی میں نیابت الہی کے اسرار پنہاں ہے۔ قوم کے عروج الزوال کا دار و مدار صرف اور صرف اس فلسفے پر ہے کہ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی، میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجدہ ہے قوت کے سامنے افلاک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔